سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع محفلها حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان. محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. محمد وآل محمد بلند الصلوات. صلی اللہ علیہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں سید الشہداء کی محبت اور ان کے نام پر یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. گویا جو وعدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی سے کیا تھا کہ ان کا پیغام باقی رہے گا، ان کے ماننے والے دنیا میں ہر جگہ ہوں گے. جو خدا متعال نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ دین کا پرچم دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا، آپ الحمدللہ اس پیغام کا حصہ ہیں، اس عمل کا اور تحریک کا حصہ ہیں جس کے نتیجے میں خدا متعال نے آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائی ہے. یہاں پہ جمع ہوں اور سید الشہداء کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ کی دی ہوئی اس سعادت کا شکر میں جلانے کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد. ذات محترم، اس سے پہلے کہ میں محض چند منٹ اپنے عرائض پیش کروں، ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ کے سامنے عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم جلوس لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو یہ صرف ہمارے غم کا اظہار نہیں ہوتا. جلوس در حقیقت وہ پیغام ہوتا ہے جو ہم دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو اگر ہم یہ کریں کہ جلوس صرف ہمارے لیے ہو تو پھر روڈ پہ آنے کی کوئی لاجک نہیں ہے. اگر جلوس صرف ہمارے لیے ہے تو ہم یہی عزاداری کسی چار دیواری کے اندر اپنے امام بارگاہ اور سینٹرز کے اندر کر سکتے تھے. لیکن جب ہم روڈ پر آتے ہیں تو ہمارا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو یہ پیغام دیں
کہ سید الشہداء ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے تھے۔ تو آپ جب تشریف لائیں تو اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جلوس ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے نہیں، یہ دوسروں تک پیغام پہنچانے کے لیے۔ اور جب آپ اپنا ہدف یہ بناتے ہیں کہ دوسروں تک پیغام پہنچانا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے پیغام کو سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ کو ایسا کام کر رہے ہوں جس کے نتیجے میں ہم بجائے پیغام دینے کے ان کو اور دور کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو آپ کو اور مجھے مسلسل یہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی ہم کس طرح سے ظاہر ہوں تو وہ یہ سمجھیں کہ ان سے پیغام لے لینا چاہیے۔ اگر یہاں پر آرگنائزیشن کو اہمیت دی جاتی ہے تو آپ کا آرگنائز ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ آرگنائز نہیں ہوں گے تو پھر یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارے اور آپ کا پیغام دینے سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہو، کیونکہ یہ لوگ یہ تصور کریں گے کہ جو لوگ خود آرگنائز نہیں ہیں وہ ہمیں کیسے پیغام دے سکتے ہیں۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ کو اور مجھے اس کا حد سے زیادہ خیال رکھنا پڑے گا کہ ہمارے اندر آرگنائزیشن ہو اور ہمارے اندر میسیج کی اسٹرینتھ پریکٹس کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہو، تب کہیں جا کر ہم ان کو پیغام دے سکیں گے۔ اللہ انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم سید الشہداء کے ذریعے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ کسی ایسے دین کا ماننے والا جو ہم میں سے نہیں ہے وہ اس پیغام کو کس انداز میں دیکھے گا۔ بعض اوقات ہم بات صحیح کرتے ہیں لیکن صحیح بات دوسرے کے سامنے کرنے کے لیے اس انداز میں نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، کسی نے مجھے بتایا کہ وہ لندن میں تھے، وہاں پر جلوس نکل رہا تھا اور جلوس کے اطراف میں لوگ دیکھ رہے تھے اسے، اور وہاں پر ایک ہینڈ بل تقسیم کیا جا رہا تھا۔ تو وہ ہینڈ بل جو ہمارے دوست تھے، یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، پاکستانی نہیں ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے وہ ہینڈ بل لیا اور اس میں دیکھا کہ کیا لکھا ہے۔ اب چونکہ میں اردو میں بول رہا ہوں اور جو انگلش سننے والے یہ نہیں سنیں گے، اس لیے میں یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے دیکھا ہینڈ بل کے اندر لکھا تھا کہ امام نے 1400 سال پہلے یزید کے خلاف جنگ کی، اور یہ جو یزید تھا یہ بہت برا انسان تھا، یہ اتنا برا تھا کہ یہ کتوں سے کھیلتا تھا، یہ میوزک سنتا تھا، یہ شراب پیتا تھا۔ وہ جو میرے دوست تھے وہ یہ کہنے گئے کہ جو انگریز یہ پڑھے گا وہ کہے گا کہ یزید میرا جیسا تھا، اسے کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو لکھنا چاہیے تھا کہ یزید وہ تھا جو انسانوں کے سر کاٹ رہا تھا، جو اپنے باپ کی وراثت میں ایک حکومت لے کے بیٹھ گیا تھا، جو حکومت کے حقدار تھے ان کے اوپر ظلم کر رہا تھا، پوری آبادی کے اوپر دہشت گردی مچائی ہوئی تھی۔ بجائے یہ کہ یہ لکھتے جو آج کی دنیا میں سمجھ میں آنے کے قابل تھا، وہ چیزیں لکھیں جس سے سامنے والے کو بالکل غلط میسج ملے۔ میں اور آپ بعض اوقات اس طرح کی غلطیاں کر سکتے ہیں، تو آپ اور میں بہت ہوشیار رہیں کہ خدا نہ کرے ہم کوئی ایسا میسج نہ دیں کہ جو سید الشہداء کے پیغام کے خلاف جا رہا ہو، اور پوری دنیا کے اندر جو ہمارے خلاف پروپیگنڈاز ہو رہے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ وہ تو پوری دنیا کے اندر شور مچا رہے ہیں کہ مثلا یہ سید الشہداء کے ماننے والے نعوذ باللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں۔ میں تو کہنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں یہاں، تو ہمیں اپنی پریکٹسز سے ظاہر کرنا ہوگا کہ نہیں، ہم سید الشہداء کا ایک منطقی پیغام رکھتے ہیں، ایک آفاقی پیغام ہے ہمارے پاس، اور اس آفاقی پیغام میں ظلم کے خلاف جد و جہد ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، جو ان کے والد نے ارشاد فرمایا ہے، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم سید الشہداء اور ان کے والد گرامی کے پیغاموں کو آج کی دنیا کی ڈکشنری کے اندر اور آئیڈیالوجی کے اندر ریفلیکٹ کریں، تب ہم ان کو بتا پائیں گے کہ امام حسین کون ہے۔
آج دنیا یہ سمجھ پائی ہے کہ ظلم ہوتا ہے اور ظلم کے خلاف لڑنا ہوتا ہے، ورنہ پہلے کیا تھا کہ جو بادشاہ تھا، جس کے پاس طاقت تھی، وہ حکومت کرتا تھا۔ یہ دنیا کا مانا ہوا سسٹم تھا۔ 200 سال ہوئے، 225 سال ہوئے ڈیموکریسی کے نام کو آئے ہوئے۔ جب پہلا فرینچ ریولوشن ہوا اور اس کے بعد بادشاہت کے خلاف حکومت بنی، 225 سال، اور مولا 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ظالم سے لڑنا ہوگا، مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ ایک پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ سید الشہداء کا انسانی رویہ ہے جو انہوں نے حتیٰ دشمنوں کے ساتھ کیا۔ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو دکھا سکیں، جیسے کہ ابھی مولانا ارشاد فرما رہے تھے کہ مثلا سید الشہداء دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے۔ آپ اور میں اس جلوس کے اندر، اپنے محلے کے اندر رہتے ہوئے، اپنی آبادیوں میں رہتے ہوئے یہ کیریکٹر دکھا سکیں کہ مثال کے طور پر سید الشہداء اگر کسی کو مشکل میں دیکھتے تھے تڑپ اٹھتے تھے، جیسے کہ انہوں نے ابھی ارشاد فرمایا کہ وہ دشمن تھا، امام کے لیے اچھے الفاظ استعمال نہیں کر رہا تھا۔ امام نے پوچھا کہ بھائی تمہاری کوئی ضرورت ہے، تم یہاں پر اجنبی ہو، تمہارے پاس رہنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے، کھانے کے لیے پیسے کی کوئی ضرورت، مجھے بتاؤ۔ کہاں وہ گالیاں دے رہا ہے اور کہاں امام اس کی ضرورتوں کا سوال کر رہا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ یعنی اگر میں اس کو خلاصے میں کہوں دوسرے پوائنٹ کو، تو اس کمیونٹی کو ہمیں دکھانا ہوگا کہ ہم دینے کیا ہیں، ہم صرف یہ نہ دکھائیں کہ ہم کیا لینے آئے۔ تو جب ہم یہ بتائیں گے کہ ہم امام حسین کے نام پر کچھ دے سکتے ہیں، اس وقت یہ کمیونٹی سے ہم سے سن سکے گی، اور پھر میں اور آپ سید الشہداء کے پیغام پہنچانے والے بن سکیں۔ اور اسی لیے میں نے اصرار کیا کہ مولانا انگلش میں ارشاد فرمائیں، تاکہ جو لوگ یہاں پر ہیں ہم نے ان کے لیے پروگرام کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اردو میں بولنے کی لاجک بہت کم ہے۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے روڈ پہ آنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ لوگ یہ پیغام سنیں۔ یہ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، ہماری لاجک بالکل کلیئر ہونی چاہیے، ہمارا میسج کلیئر ہونا چاہیے۔ سید الشہداء کس طرح ظلم کے خلاف اٹھے، سید الشہداء نے اعلیٰ ترین انسانی کردار دکھایا۔ نہ صرف امام حسین نے، ان کے بھائی نے، ان کے اصحاب نے، ان کی اولاد نے، اور ان کے حتیٰ اہل خانہ نے، سب نے ایک اعلیٰ کردار دکھایا۔ یہ اعلیٰ کردار ہمیں دکھانا چاہیے۔ تیسری بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ سید الشہداء کا اپنے میسج کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، کمیٹڈ تھے اپنے میسج کے ساتھ، اور وہ میسج ایسا تھا کہ وہ سخت ترین قربانی مانگ رہا تھا، لیکن امام حسین نے کہا کہ میں قربانی دوں گا لیکن اپنے نظریے کے اوپر، اپنی فکر کے اوپر باقی کھڑا رہوں۔ اکیلے بھی کھڑے رہے۔ یہ وہ چیزیں جو ہمیں اپنی پرسنل لائف میں سیکھنی ہوں گی کہ بھئی اگر آپ کا ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، تو پھر اور آپ کمٹمنٹ ہیں اس بات نظریے کے ساتھ، تو پھر آپ کھڑے رہیے، مقابلہ کیجیے۔ اور الحمدللہ اشارتاً عرض کرتا ہوں، چونکہ میں پاکستان سے آیا ہوں، آپ کے بھائیوں اور آپ کی بہنوں نے وہاں پر یہی کیا ہے۔ شیعہ ہونے کے نام پر ظلم ہوا ہے، سید الشہداء کا پرچم اٹھانے کے نام پہ ظلم ہوا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تمام تر مصیبتوں کو جھیل کر وہ لوگ کھڑے رہے وہاں پر، اپنے میدان کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ یہ کمٹمنٹ ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ ہم پاکستان میں ہوتے تو ہماری لاشیں گر رہی ہوتی ہیں، ہم غریب ہو جاتے، تو کیا ہو گیا؟ آیا لاشیں سید الشہداء کی نہیں گری ہیں؟ اس وقت بھی دنیا نے یہ کہا ہوگا کہ جو لاشیں گر رہی ہیں ان کا فائدہ نہیں ہوگا، نعوذ باللہ تعالی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کوئی اللہ کی راہ میں خون دے، جان دے، شہید ہو اور فائدہ نہ ہو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کا وعدہ۔ بحمدللہ دیکھیے تاثیر، 1400 سال پہلے ایک بیابان کے اندر نہ کوئی ریکارڈنگ، نہ کوئی دیکھنے والا، سید الشہداء نے ایک میدان کے اندر کھڑے ہو کر اکیلے فرمایا تھا، حل من ناصر ینصرنا۔ آج دنیا کے کروڑوں انسان ان کے روضے کے اوپر پہنچ کر کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین،
پوری دنیا کے اندر کروڑوں انسان دنیا کے مختلف کونوں میں جمع ہو کر کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین. پوری دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے امام سے کیا کہہ رہے ہیں. امام ہم تیار ہیں. لبیک یا حسین کا مطلب ہی کہ مولا ہم تیار ہیں. اور ابھی جو ہمیں مثال کے طور پر خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ جو وعدہ روایات کے اندر 1400 سال پہلے کیا گیا تھا. ہمارے پاس ایک روایت تھی, ہم پریشان ہوتے تھے 30 سال پہلے 25 سال پہلے کہ بھئی یہ کیسے ہوگا. روایت میں لکھا تھا کہ امام کوفہ میں جماعت کریں گے جو کربلا تک جائے گی. روایت میں لکھا ہے امام تشریف لائیں گے, کوفہ میں جماعت کریں گے اور وہ جماعت کربلا تک جائے گی. ہمارا ذہن 25 سال پہلے پوچھتا تھا کہ یہ پاسبل کیسے ہے, کیا زمین سمٹ جائے گی. اب نظر آ رہا ہے ہمیں کہ نہیں یہ بالکل پاسبل ہے. جب آپ کربلا اور نجف کے درمیان 2 کروڑ انسانوں کو رکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. ایک جماعت نہیں ہوگی, جتنی بھی امام جماعتیں کروائیں گے ایسی ہوں گی. اب ہمیں نظر آ رہا ہے عزیزان محترم بہت اچھا دور ہے. یہ تو قربانی کا دور ہے, یہ کمٹمنٹ کا دور ہے, اور سید الشہداء نے ہمیں یہی سکھایا. اور اگر میں جان دوں کسی لیڈر کی خاطر, دنیا کے لیڈر کی خاطر, تو معاملہ شاید شک میں جائے گا کہ بھئی میری جان کام آئی یا نہیں آئی, میرا خون بہا اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. جیسے کہ ابھی کوئی سوچتا ہے کہ بھئی پاکستان میں خون تو بہہ رہا ہے لیکن شاید فائدہ نہیں ہو رہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگوں نے میرے اور آپ کے لیے جان نہیں دی ہے, انہوں نے امام حسین کے نام پہ جان دی ہے. امام حسین وہ غریب الوطن ہے جس نے ہر غریب الوطن کو وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. ہر شہید کا سردار امام حسین ہے, تو کیسے کسی کی جان ضائع جائے گی. بحمدللہ رب العالمین خداوند متعال نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت دی ہے دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھ کر امام کے نام کو یاد کر. اور جب آپ یہ کام کر رہے ہوں آپ یہاں سے لکھ لیں اور آپ جلوس لے کر جائیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اس جلوس کو یاد کیجئے گا جس کی قیادت امام سجاد کر رہے تھے. آپ اس جلوس کو یاد کیجئے گا جس کے اندر بی بی زینب سلام اللہ علیہا تشریف فرما تھیں. اور جیسا کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں جب یہ جلوس چل رہا تھا تو سیدہ طاہرہ خود تشریف فرما تھیں اپنی اولاد کے مصائب کو دیکھنے کے لیے. جب مدینے سے امام حسین تشریف فرما ہوئے تو اپنی والدہ کے روضے پر تشریف لے گئے الوداع کرنے کے لیے. یہ امام کا پہلا الوداع نہیں تھا, اس سے پہلے بھی ایک لمحہ آیا تھا جب سیدہ کا آخری سفر تیار تھا اور مولا امیر المومنین نے کہا کہ بچے آئیں اور الوداع کر لیں. سید الشہداء تشریف لائے اور فرمایا کہ میری ماں مجھ سے الوداع کرے تو پھر میں الوداع کروں گا. ہمارے پاس روایت موجود ہے اہل سنت کے منابع کے اندر بھی تشیع کے اندر بھی کہ سیدہ کا بند کفن ٹوٹا, وہ دست مبارک برآمد ہوا اور امام حسین کو اپنی آغوش میں لیا اور ایک ندائے غیبی آئی کہ اے علی بچے کو ماں سے علیحدہ کر دو ورنہ آسمان ٹوٹ پڑے گا. یہ امام حسین کے الوداع کی طاقت تھی. ایک دفعہ وہ الوداع کیا, ایک دفعہ مدینے سے چلتے وقت الوداع کیا. لیکن عزیزو کیا ماں اپنے بچے کو بھلا سکتی ہے؟ کیا سیدہ طاہرہ نے بھی الوداع کر دیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوا. شب عاشور آئی, امام ایک اکیلے کی جگہ پہ چلے دشمن کا جائزہ لینے کے لیے, ایک صحابی ساتھ آئے. انہوں نے امام سے کہا کہ مولا مجھے اس کربلا میں اس خاموشی میں کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے. فرمایا تو نے نہیں پہچانا, یہ میری ماں سیدہ طاہرہ ہے. عزیزو آپ یہاں امام حسین کے غم میں بیٹھے ہیں. میں 2 روایات اور عرض کروں گا.
ایک وہ لمحہ تھا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا مدینے سے چلی تو جوان ان کے ساتھ تھے اور سب کی ندا آ رہی تھی کہ نظروں کو جھکاؤ، زینب تشریف لا رہی ہیں۔ پھر وہ موقع آیا جب عاشور کے اگلے دن بی بی کا قافلہ پھر چلنے لگا تو بی بی نے مقتل کی سمت دیکھا اور کہا کہاں ہو وہ بھائیو، کہاں ہو عباس، کہاں ہو قاسم، تمہاری بہن ایک دفعہ پھر سفر پہ جا رہی ہے۔ اور آج کے جیسے ایام میں چہلم کے دن وہ دن تھا جب بی بی زینب کا قافلہ ایک بار پھر امام حسین کی قبر مقدس میں پہنچا۔ آپ جو جلوس لے کر نکل رہے ہیں یہ اس جلوس کی یاد میں ہے جس کے اندر سیدہ طاہرہ ہیں، جس کے اندر امام سجاد ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ اور یہ جلوس آج کربلا کے مقام پر پہنچا۔ اب عزیزوں میں صرف ایک روایت اور عرض کروں گا، جب کوئی مدتوں کے بعد ملتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھا جاتا ہے کہ سفر میں کیا گزرا، اور مجھے یقین ہے کہ جب بی بی اپنے بھائی کے روضے پر پہنچی ہوں گی تو کئی باتیں ہوں گی جو کہنے والی ہوں گی۔ ہمارے اندر وہ بیان نہیں ہے کہ جو ہم بیان کر سکیں، لیکن ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ شاید بی بی زینب نے امام حسین کو ان کی صاحبزادی کا پرسہ دیا ہوگا، شاید اس بات کے اوپر ایک غم کا اظہار کیا ہوگا کہ بھیا سب لوگ زندان سے آئے لیکن آپ کی بچی زندان نہیں رہ گئی۔ اور مجھے نہیں معلوم جب بی بی زینب اپنے بھائی کے روضے پر تشریف لائی ہوں گی تو یقیناً بی بی زینب کو وہ منظر یاد آیا ہوگا جب قتل گاہ میں امام حسین قربانی دے رہے تھے۔ ایسا عجیب لمحہ ہے امام حسین کی شہادت کا جو بی بی زینب کے ذہن میں آیا ہوگا۔ اب بس آخری جملہ، جب بی بی مدینے پہنچیں گی تو عزیزوں بی بی نے پورے راستے کہیں اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا، ہمیشہ امام حسین کا ماتم کیا۔ جب کربلا میں تھی، جب کوفہ میں تھی، شام کے دربار میں، شام کے زندان میں، کربلا واپسی پر، لیکن عزیزوں میں بی بی کو تسلیت پیش کرنا چاہتا ہوں اس لمحے کی جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی ہوں گی اور محبت کی تصویریں ان کے ذہن میں آئی ہوں گی۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع محفلها حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم۔ سلام ای باب رحمت، باب جنت، سلام ای باب رحمت، باب جنت، سلام ای رهبر والا حسین جانم، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای زاده زهرا حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم۔ همیشه بلبم نام تو باشم، همیشه بلبم نام تو باشم، همی گویم که ای مولا حسین جانم،
دل و جان میپذیرم کنم بر پا عزایت را حسین جانم 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 سلام کعبه دلها حسین جان سلام کعبه دلها حسین جان سلام شمع محفلها حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جانم سلام ای باب رحمت باب جنت سلام ای باب رحمت باب جنت سلام ای رهبر والا حسین جانم سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای زاده زهرا حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جانم همیشه بر لبم نام تو باشد همیشه بر لبم نام تو باشد همی گویم که ای مولا حسین جانم غمت را از دل و جان میپذیرم غمت را از دل و جان میپذیرم کنم بر پا عزایت را حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین